صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب الایمان، اس کی حدیث نمبر 16 جو کہ باب الایمان کی حدیث نمبر 9 ہے. اس کو ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ، اور اس میں جو چیز 3 باتیں جو فرمائی گئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا. ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں. دوسرے یہ کہ فقط اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ہی ناگوار ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے. اس کا پہلا حصہ ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کا کچھ مفہوم بھی دیکھا تھا. اور آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ آخر یہ سٹیج کب آتی ہے کہ مومن کو یہ لذت ملنی شروع ہو جائے، اور ایسی کون سی صفات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، یا ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور سکون و اطمینان مل جائے. تو آج ہم اسی بات پہ غور کریں گے، اور یہ بھی اس حدیث کا پہلا ہی حصہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. دوسرا اور تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور اس کا مزہ کس طرح سے مل سکتا ہے. اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کم وقت میں اس کو مختصراً ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں کہ جو دنیوی ایک دستور بھی ہے، اور دنیوی لحاظ سے بھی ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ محبوب کی یاد میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے. ہماری پوری شاعری اسی چیز سے بھری پڑی ہے. کسی کا بیٹا یا شوہر اس سے دور ہو، یا کوئی رشتہ، قریبی رشتہ جس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محبت ہو، تو اس کی یاد میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر محبت اللہ سے ہے، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، تو یہ یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے. یعنی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے تو ان کی یاد میں بھی اس کو لذت ملے گی اور ایمان کا مزہ وہ پائے گا. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جس سے بہت زیادہ محبت ہو، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اسے یاد کرو یا اس کا ذکر کرو. بہانے سے یاد کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، اور جو بے چین دل ہے وہ اس میں لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ایمان کی حلاوت یا کسی بھی محبت کی مٹھاس کا احساس دلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی پسند اور اس کی خوشنودی کی فکر، کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اور جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے اسی سے محبت کرنے والا خوش ہوتا ہے، اور اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر کبھی کسی سے بہت عزیز مہمان نے آنا ہو جس سے ہمیں بہت محبت ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں وہ کھانا پکائیں جو اسے پسند ہے، اور اس کی ہر طرح کی پسند کا خیال رکھا جائے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ہے اور ان کی محبت کی لذت پانی ہے، تو اس کے لیے بھی لازمی چیز یہ ہے کہ ان کی رضا کا خیال رکھا جائے اور ان کی پسند کا خیال رکھا جائے. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے زندگی بہت آسان بھی ہو جاتی ہے، کہ ایک اللہ کی رضا کی فکر کرنا اور اس کی رضا کی تلاش میں زندگی بسر کرنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہزاروں لوگوں کو خوش کیا جائے اور پورے خاندان کو خوش کیا جائے. کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہے، اگر ہم سب کی رضا کی فکر کریں گے تو ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہوگی. لیکن اگر ایک اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کی جائے گی تو اس میں چاہے دوسرے لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن اللہ جب راضی ہوگا تو وہ دوسروں کا ذمہ بھی لے لے گا، اور زندگی کے کام بھی آسان ہوں گے، صراط مستقیم بھی ملے گا، اور ایمان کی لذت بھی حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا کسی بھی ہستی سے محبت کرتا ہے تو لا محالہ مشکلات میں، اور جب اس پہ کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے.
تو مومن کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مشکلات میں اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت یا اس کا ساتھ ہونے کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کے ایمان میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کے ایمان کی لذت بھی اسے محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محبوب کبھی محب کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم میں مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب غار میں ہیں اور دشمن سر پہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھاگ نکلی ہے فرعون کے جبر سے، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، فرعون کے لشکر ان کے ساتھ سر پہ چڑھ آئے، تو قوم دیکھ کے گھبرا گئی کہ فرعون تو چڑھ آیا اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان معی ربی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، سمندر کو پھاڑ دیا اور انہیں سلامتی سے گزار دیا۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تمام مومنین کے لیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ ایک ایسا احساس ہے کہ اس تصور میں بھی مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ایمان کی حلاوت ہے۔ جب مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو تو اس وقت ایمان سے محروم شخص مایوس ہوتا ہے اور بعض اوقات خودکشی تک کر گزرتا ہے، لیکن ایمان والا اللہ کی قربت کے احساس سے سرشار ہوتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے اور ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ اور اسی سے جو اگلی صف نکلتی ہے وہ توکل علی اللہ کی ہے، کہ گویا مومن ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اور یہ چیز اسے ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے اور ایمان کی لذت سے سرشار رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی محبت کا حقدار بھی بن جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 159 میں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توکل ایمان کی مٹھاس بھی ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ کوئی بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، دیگر پریشانیاں، تو اللہ کے بھروسے پر ان کے ختم ہونے کا انتظار ایمان کی لذت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی کو اگر آگے بڑھائیں تو مشکلات میں یا مشکلات کے علاوہ بھی مومن نماز اور صبر سے مدد لیتا ہے، اور نماز خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی مشکلات میں رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اور اس کے آگے فریاد کر کے دیکھیں کہ اس میں کتنی سرشاری اور کتنا اطمینان ہے، کہ جب دنیا والے گہری نیند میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، گمراہ لوگ عیش و طرب اور لہو و لعب میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ کو محبوب رکھنے والے اس وقت جانماز پر سر جھکائے اس کی یاد کے مزے لیتے ہیں۔ مزے کی نوعیت فرق ہے، اور یہی وہ مٹھاس ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ملتی نصیبے والوں کا ہے۔ نماز دنیا میں محبوب سے ملاقات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا۔ تو کوشش کریں کہ ایسی نماز پڑھیں جس میں ایمان کی لذت نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ اگلی چیز آتی ہے کہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ ماضی کے غم اس کو حسرت ناکی میں مبتلا نہیں کرتے، اور مستقبل کے اندیشے اس کو پریشان نہیں کرتے، وہ غموں کو پالتا نہیں ہے۔ کوئی چیز چھین گئی ہے تو یہ نہیں کہ اس کے غم اور اس کے لیے ایک مستقل دکھ بن جائے، اس جگہ سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ کسی ہسپتال میں کوئی عزیز فوت ہو گیا تو وہ جگہ اس کے لیے خوفناک یاد بن جائے۔ مومن تقدیر پر راضی رہتا ہے اور ماضی اور حال میں مسرور ہوتا ہے، اور مستقبل کے لیے پر امید ہوتا ہے۔ اس کی زندگی حسرتوں کی زندگی نہیں ہوتی، اور وہ ہر وقت غموں کو یاد کر کے انہیں پالتا نہیں رہتا، اپنے غموں کو نہیں گنتا، اپنی بیماریوں کو نہیں گنتا۔ اور ایسا کرنے والے کبھی سچی خوشی نہیں پا سکتے کہ جو ہر وقت غموں کو اور دکھوں کو گنتے رہتے ہیں۔ تو مومن کو معلوم ہے کہ اطمینان قلب، تسکین، ایمان کی لذت اس یقین میں ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا ہمارے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ تو ویسے بھی اگر ہم ایک بات سوچیں کہ جس سے محبت ہو اس کی طرف سے کبھی ناگوار بات بھی ہو جائے تو اسے بھی محبت سے برداشت کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام
ناگوار، ناجائز، ناروا نہیں کرتا، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بس تکالیف میں ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور ایمان کی لذت اسی کیفیت سے ملتی ہے، اور تکلیف کی شدت کو کم کرتی ہے، اور غموں کو سہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور محرومیوں کو حسرتیں نہیں بننے دیتی۔ محبت رضا پر راضی رہنے کا نام ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلے درس میں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو چیز پیدا ہوتی ہے، غم مصیبت کے ساتھ نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ کی شکر گزاری۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو محبوب کے لیے ہر حال میں شکر گزاری ہی ہوتی ہے۔ وہ ملنے آئے تو اس کا شکریہ، وہ تحفہ دے تو اس کا شکریہ، وہ توجہ دے تو اس کا شکریہ، اور کبھی اس محبوب کی نعمتیں بھی گن کے دیکھیں کہ جس نے بن مانگے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور خود وہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کبھی کاغذ پین لے کے بیٹھیں اور لکھیں کہ کتنی نعمتیں بن مانگے ملی ہیں۔ ایمان، حب الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، اور اگر دنیا میں ہم آئیں تو ہوا، پانی، کھانا، گھر، والدین، رشتہ دار، صحت، سلامتی اور سون، کتنی ہی چیزیں ہیں، اور گننے پہ آئے ہم تو ان کو گن نہیں سکتے، اپنے جسم کے اعضاء ہی نہیں گن سکتے جو سلامت ہیں۔ تو مومن اپنے آپ کو ہر وقت انعامات الہی کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مومن اللہ کے تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اور ایمان کا مزہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر راضی ہو، اس کے رزق پر راضی ہو، اس کا شکر گزار ہو، لیکن عبادت گزار ہو، اور حسب ضرورت دعائیں مانگنے والا بھی ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بس دعائیں نہیں مانگتا، وہ اللہ سے دعا مانگ کے بھی لذت حاصل کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں کی تذکیر سے، شکر گزاری سے بھی لذت حاصل کرتا ہے۔ مومن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی ایمان کی لذت حاصل کرتا ہے، اسے میدان جہاد سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ اللہ کے بھروسے پر مشکلات میں بھی کود جاتا ہے اور کسی چیز سے خائف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ بدل نہیں سکتا، اور وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ان مشکلات میں بھی ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ پھر مومن جب دوسرے انسانوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اس کا سینہ حسد، بغض، انتقام سے پاک ہوتا ہے، ان کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور اس صبر میں بھی ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شعر فرمایا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے لیے یہ ہے۔ مومن دوسروں کو معاف کر کے ایمان کا مزہ لیتا ہے، وہ سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر فرحت حاصل کرتا ہے جیسا کہ وہ رات کی عبادت میں کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو یہ فرحت اللہ کے دیدار میں بھی ملے گی روز قیامت میں۔ پھر حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کے مناظر سے دور رہ کر، نگاہیں نیچی رکھ کر ایمان کی حلاوت حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے نفس پہ جب وہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بھی اسے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ تو اس تفصیل کو تو اگر ہم بیان کرنے لگیں تو شاید ہمارے لیے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا۔ یہ حدیث بس ایسی حدیث ہے کہ جس میں دریا تو کیا سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی لذت حاصل کر سکیں، اور ہمیں اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی لذت صرف قولی ایمان میں نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں محبت کے، یا محبت کا اظہار کر لیں اور اس کے بعد جو دل میں آئے کرتے پھریں، صرف تسبیحات میں نہیں ہے کہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں اور مسلح سے اٹھ کے بس فلمیں دیکھ لیں اور گانے سن لیں، بلکہ ایمان کی لذت میدان عمل میں آنے سے ملتی ہے، اور قول کے ساتھ عمل سے ملتی ہے، مشکلات میں کھڑے ہونے سے ملتی ہے، اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہے، اور جتنی چیزیں ہم نے گنی ہیں ان سب سے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ جو ہم آگے آگے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک واجعل حبک احب الی والینا من الماء البارد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت ہمیں نصیب فرمائے،
اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اور اس دن بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔